ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں معاشرتی انصاف کیسے سکھاتا ہے۔ کیا اسلام ہمیں سب ضروریات کو پورا کرتا ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے۔ جی بالکل کرتا ہے۔ آج ہم ایک نہایت ہی اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کریں گے کہ اسلام دین فطرت کیوں ہے۔ کیا واقعی اسلام وہ دین ہے جو ہماری فطری ضروریات کے عین مطابق ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے اور کچھ لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ کیا اسلام ہمارے دل و دماغ اور روزمرہ زندگی کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے؟ آئیے آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کی کچھ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، جیسے روحانی سکون، انصاف، محبت اور معاشرتی تعلقات۔ یہ سب چیزیں ہماری فطرت کا حصہ ہیں، ہم ان کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر سوال بنتا ہے کہ کیا اسلام ان سب ضروریات کو پورا کرتا ہے؟ سب سے پہلے روحانی سکون کو لیجیے۔ جی بالکل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا وہ سکون اور اطمینان جو دل میں پیدا ہوتا ہے کسی اور چیز میں مل سکتا ہے؟ نماز ہمیں روحانی سکون دیتی ہے اور اللہ سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے کہ بے شک دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے۔ کیا یہ عمل ہمارے دل کے قریب نہیں لگتا؟ آگے چلیے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں معاشرتی انصاف کیسے سکھاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں سخت قوانین ہیں اور یہ سب قوانین انسان کی فطرت کے خلاف ہیں۔ یہ سوال نہایت ہی اہم ہے۔ جواب میں جانے سے پہلے اسلام کے قوانین کے مقصد کو سمجھیے۔ اسلام کے قوانین کا مقصد معاشرے میں امن و انصاف قائم کرنا ہے، اور یہ قوانین صرف سختی کے لیے نہیں ہیں بلکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر چوری کی سزا سخت ہے، لیکن جب انسان کو اس کے حقوق مل رہے ہوں، انصاف کا نظام قائم ہو، تو پھر چوری کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ اسلام میں عدل کا مقصد یہی ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ آگے اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام سختی اور جنگ کی بات کرتا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام میں نرمی، محبت اور خیرخواہی بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ کیا یہ محبت اور بھائی چارے کی مثال نہیں؟ اسلام ہمیں نرمی اور دل سے محبت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ دین لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے۔ آگے بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام صرف آخرت کی بات کرتا ہے، یہ دنیاوی فوائد اور دنیا کی کامیابی کی بات نہیں کرتا۔ جی نہیں میرے بھائیوں، اسلام دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بات کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یعنی اسلام میں نہ صرف روحانی کامیابی بلکہ دنیاوی بھلائی کی بھی بہت اہمیت ہے۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کو متوازن رکھنا سکھایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام انسان کی فطری ضروریات کو پورا کرتا ہے، روحانی سکون سے لے کر معاشرتی انصاف تک، محبت اور بھائی چارے سے لے کر دنیاوی بھلائی تک۔ اسلام ہر پہلو میں توازن کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں فطرت کے عین مطابق رہنے کا رستہ دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں وہ اسے دل سے قبول کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اس خوبصورتی کو سمجھیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ اللہ ہمیں دین کی حقیقی خوبصورتی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔